سکینہ اتو نے بجٹ پر رد عمل ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بجٹ میں تجاویز کردہ کچھ باتیں اچھی ہیں، لیکن انہیں زمین پر اتارنے کی ضرورت ہے. فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن نے آج یونین بجٹ پیش کیا ہے اور اس بجٹ میں کئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ہیں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر اور کیبنٹ منسٹر سکینہ اتو. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد. جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں، بجٹ پرپوزلز آئے ہیں، اس میں سب سے بڑا آیا ہے کہ 12 لاکھ تک کی جن انکم ہے، پرسنل انکم، اس میں ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اس اناؤنسمنٹ کو آپ کس طرح سے لیتے؟ دیکھیں سمیر جی، ابھی تو میں نے دیکھا نہیں کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور کس سے ریلیٹڈ ہوئی ہے، اس کا آگے جو ہے کیا انہوں نے کس طرح کا رول رکھا ہوا ہے وہ میں نے ابھی دیکھا نہیں، اس لیے اس پہ میں خاص کچھ بتا نہیں سکتی ہوں. لیکن جو آپ اگر ہم ٹیکس کی بات کریں گے تو پچھلے مجھے لگتا ہے 18 کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں ایک غریب کے اوپر. غریب کی جو کمر ہے وہ ٹیکس نے توڑی ہوئی ہے. آج کل ہر چیز کے اوپر اگر جو آپ کوئی بھی لون نکالتے ہو، ایگریکلچر لون، ہارٹیکلچر لون، جو ایک غریب کا جو بیک بون ہے وہاں پہ، خاص طر جموں کشمیر کی بات کروں گی میں، تو اس کے اوپر بھی آلریڈی ٹیکس لگے ہوئے ہیں. سب چیز، فرٹیلائزر پہ ٹیکس ہے آلریڈی، پیسٹیسائڈس پہ ٹیکس ہے. تو یہ ایک ٹیکس جو ہے یہ اس نے غریب کو بہت پریشان کیا ہوا، غریب کی کمر توڑی ہوئی ہے. اگر کچھ رعایت، کچھ کنسیڈریشنز، کچھ ریلیف اگر آج کے بجٹ میں دیا گیا ہے، جیسے آپ بات کرتے ہیں، اب پتہ نہیں اس سے کتنے لوگوں کو نقصان، اس جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ جو ریلیف آج ملا ہے، ابھی تک تو میں نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں اگر یہ جو بجٹ میں انکم سلیب جو ہے وہ انہوں نے 12 لاکھ کے اوپر نہیں لگے گا، تو اس طرح اگر دیکھا جائے گا وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے لوگ اس سے فائدے مند ہو سکتے ہیں. اگر زیادہ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اس سے تو ایک اچھی شروعات ہے. اگر آپ، کیونکہ آپ ایجوکیشن اور میڈیکل ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بھی منسٹر ہیں، ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو جو پرپوزل ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہائی سیکنڈری سکولز ہیں، جو جتنے بھی ہائی سیکنڈری سکولز ہیں، ان کو براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی دی جائے گی. وہاں پہ ان کو براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی کے دائرے میں لائے گا. کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ ہو؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس تو کئی ایریاز ایسے ہیں جہاں آج تک رینٹڈ ہی بلڈنگ ہے. سب سے پہلے مجھے یہ لگتا تھا جو بیسک سٹیپ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اسکول اچھا بنے، اس کے اندر چاہے وہ ہائر ہو، چاہے وہ مڈل ہو، چاہے وہ پرائمری ہو، چاہے وہ کالجز ہو، اس میں پہلے فیسلٹیز جو عام فیسلٹی ہے، جیسے واش روموں کی بات ہو، جیسے اور باقی چیزیں جو روزمرہ، پلے گراؤنڈ کی بات ہو جس میں ایکٹیویٹی بچہ کر پائے تاکہ وہ مینٹلی فزیکلی فٹ رہے. براڈ بینڈ تو ٹھیک ہے، چلے یہ بھی، لیکن یہ رہے گا سٹیز میں زیادہ فائدہ مند. جو دور دراز علاقہ ہے وہاں کا بچہ جو ہے ابھی اس میں زیادہ آگے نہیں جا رہا ہے. مگر پہلے بیسک فیسلٹی جو اسکول میں ہونی چاہیے، ہائر سیکنڈریز، مڈل، پرائمری میں، پہلے اس کو ٹھیک کرو. وہاں پہ جو پلے گراؤنڈ ہے، بلڈنگ کا انفراسٹرکچر ہے. آپ کئی اسکولز ایسے دیکھتے ہیں جن کو جو یہ نیچے جو کارپیٹ ہوتا ہے وہ نہیں اویلیبل ہوتا ہے، بچوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہیں، کھڑکیاں اس طرح ویران ہوتے ہیں. اسکول کا جو لک ہونا چاہیے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. جب وہاں پہ کوئی بھی اندر جائے اس کو لگے گا کہ یہاں پہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے. اس طرح کی چیزوں کو جو ہے زیادہ بڑھاوا دینا چاہیے، اس کے لیے بلکہ زیادہ پیسہ دینا چاہیے، رکھنا چاہیے اس سیکٹر میں.